قرض دار کو مہلت دو۔ بالکل آج یہی موضوع ہے ہماری ویڈیو کا۔ فرض کریں آپ نے کسی دوست کو قرض دیا ہو لیکن اس نے واپسی میں بہت دیر لگا دی ہو، آپ کو غصہ آیا ہو، آپ نے سوچا ہو کہ یہ یقیناً جان بوجھ کر ٹال مٹول کر رہا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اگر آپ سوچیں واقعی وہ کسی آزمائش میں ہو، اس کے پاس واقعی ارینج نہ ہو سکا ہو پیسوں کا، قرآن ہمیں اس لمحے میں کیا سکھاتا ہے؟ آج ہم سورہ بقرہ کی ایک ایسی آیت کے بارے میں پڑھیں گے جو انسانیت، صبر اور مالی رحم کا درس دیتی ہے۔ جانیں گے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض داروں کے متعلق کیا تعلیمات دی ہیں، آپ نے قرض داروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، اور ہمیں آج کے اس دور میں اس بارے میں کیسے سیکھنا ہے کہ قرض دار کو کیسے مہلت دینی ہے، کتنی دینی ہے، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، جو تنگ دستی میں ہو، جو ادا نہ کر سکتا ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو مہلت دی جائے یہاں تک کہ وہ آسانی میں آ جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم اس قرض کو معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرو۔ سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 242 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اس کو کئی گناہ بڑھا کر واپس کر دے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو قرض دیں اور اس کو معاف بھی کر دیں تو اللہ ہمیں اس کا بہترین اجر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث نمبر 1563 میں ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کو قرض حسنہ دے اور پھر اس میں اس کو مہلت دے دے یا وہ قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ ترمذی میں حدیث نمبر 1306 میں ہے کہ جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، اللہ تعالیٰ اس کا ہر دن اور رات صدقہ شمار کرتا ہے، یعنی اس کو صدقے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے ہر دن اور رات میں۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2418 میں ہے، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض ادا کر دے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خوبصورت رویہ ہے قرض دار کے بارے میں کہ ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ قرض دار تھا، اس نے قرض ادا کرنا تھا۔ آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور صحابہ کو فرمایا کہ تم ان کی مدد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرض دار پر نرمی کرنا صدقہ ہے، لیکن ہمارا آج کل کیا رویہ ہے، ہم چھوٹے سے چھوٹے قرض پر بھی سود لینا شروع کر دیتے ہیں، توہین امیز لہجہ اختیار کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جھگڑے، فساد، یہ سب ہم ایک قرض دار کے لیے جس نے قرض ادا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا رویہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر واقعی قرض دار پریشان ہے، مشکل میں ہے، اس کے پاس پیسوں کا رینج نہیں ہے، تو آپ نہ صرف اس کو مہلت دو بلکہ ہو سکتا ہے تو اس کو معاف کر دو۔ قرض دینے والے کو بھی اخلاقی رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ تحقیر والا لفظ استعمال نہ کرے جس کو وہ قرضہ دے رہا ہے۔ نیت خالص ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو قرض دے رہا ہوں، اور اس میں وہ اس کو مہلت بھی دے، اس کی واپسی تک اس کے ساتھ تحقیر امیز لہجہ اختیار نہ کرے، گواہ اور تحریر بھی رکھے، دیتے ہوئے قرض وہ لکھے کہ میں قرض دے رہا ہوں، گواہ رکھے اپنے ساتھ، دو اپنی طرف سے، دوست کی طرف سے، اور جو ہے وہ وقت مقرر کیا جائے کہ اس وقت مقرر میں یہ واپس لینا ہے۔ اور قرض دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو خالص رکھے لیتے ہوئے قرض کہ میں نے یہ قرض واپس کرنا ہے، اور جھوٹ نہیں بولنا، نیت مخلص رکھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، جس کی نیت میں یہ ہو کہ میں نے قرض دینا ہے تو میں اس کا قرض اپنی طرف سے ادا کر دیتا ہوں۔ اسی آیت میں ہمیں ایک مضبوط مالی معاشرت سکھائی گئی ہے۔ اس آیت میں ہمیں ایک مالی رحم دلی سکھائی گئی ہے جس سے ایک مضبوط معاشرہ بنتا ہے۔ کسی کا قرض معاف کر دینا آپ کی ہی آخرت سنوار دے۔ آج کسی کو مہلت دیں گے تو کل کو آپ کو جنت مل سکتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ قرض نہیں دے رہا، آپ اس پر ترس کھائیں، رحم کریں، اس کو مہلت دیں جہاں تک وہ مانگتا ہے۔
پھر اگر وہ نہ دے سکے تو اس کو اللہ کی خاطر معاف کر دیں۔ یہی قرآن و سنت کا پیغام ہے، کیونکہ اسلام ہمیں صرف عبادات نہیں بلکہ معاشرتی انصاف بھی سکھاتا ہے۔ یہ آیت قرض لینے والوں کو رحم، حلم اور نرمی سکھاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قانونی حق نہیں بلکہ اخلاقی برتری ہمیں سکھائی ہے۔ ہمارے صحابہ کا اتنا خوبصورت انداز ہے کہ آپ نے قرآن کی آیات کو اپنے اوپر لاگو کیا ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں قرآن کو کس طرح اپلائی کرنا ہے۔ اسی طرح صحابہ ایک ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کسی سے قرض لینا تھا لیکن صرف اس نیت پر معاف کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ قرض لے کر دینا انتہائی ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قرض جو جس نے دینا ہے وہ اس کی مغفرت تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ قرض کسی کا ادا نہیں کر دے گا۔ ہاں، اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کو عذاب ہوتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ جو اس پہ قرض ہے، اس کے جو لاحقین ہے، گھر والے ہیں، وہ اس کو ادا نہ کرتے۔ اسی طرح ایک بار ایک شخص کہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، تو آپ نے پوچھا کیا اس پہ کوئی قرض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، اور جب کسی صحابی نے وہ جو قرض تھا اس کا وہ ادا کر دیا تو پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اتنی سخت وعید ہے قرض کو ادا کر دینے کی۔ اور پھر قرض دے دینا کوئی صدقہ تو نہیں ہے نا، ہم اس نیت سے دیتے ہیں کہ ہم نے یہ واپس لینا ہے، لیکن ہم دینے والا جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ رحم کا جو ہے ایلیمنٹ سامنے رکھے کہ میں نے رحم سے دینا ہے، نیت خالص رکھنی ہے، اس کی تحقیر نہیں کرنی، بعد میں اس کی انسلٹ نہیں کرنی، قرض دے کر لوگوں کو جگہ جگہ بتانا نہیں ہے کہ میں نے اس کو قرض دیا ہے۔ اپنی نیت کو صاف رکھے اور لینے والا بھی اس نیت سے لے کہ میں نے اس کو مقررہ وقت پر ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اس کے لیے کوشش بھی کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں تفصیلی حکم ہے کہ آپ اگر کسی کو قرض دے رہے ہیں تو وہ لکھ لیں، اس کی تحریری ثبوت آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل لوگ قرض مانگنے سے شرمندہ ہوتے ہیں اور واپس نہ کرنے پر ذلیل کر دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات قرض پر سود بھی لیا جاتا ہے یا پھر بار بار زبانی اس کی انسلٹ کی جاتی ہے، دہرایا جاتا ہے سب کے سامنے کہ اس نے میرا قرض ادا کرنا ہے۔ یہ سب اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو صرف پیسوں سے نہیں بلکہ دل سے بھی سہارا دینا ہے۔ جب تم کسی کو مہلت دے رہے ہو، دراصل وہ اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہوتا ہے۔ اگر تم کسی کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر سے قبر کا اندھیرا ہلکا کر دیتا ہے۔ اگر کسی پر قرض ہے اور وہ واقعی مشکل پر ہے تو پلیز اس پر رحم کریں، اس سے بوجھ ہلکا کریں تاکہ قبر کے اندھیرے آپ سے بھی ہلکے کر دیے جائیں۔ اور یہاں تو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ہو سکے تو اس سے قرض معاف کر دو، شاید یہی تمہارے لیے جنت کا سبب بن جائے۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی دوسروں تک شیئر کریں تاکہ نرمی، رحم اور حقیقی معاشرت کا پیغام عام ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔